بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج جو آپ کے لیے تحفہ میں لے کے آیا ہوں وہ جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ عمل مبارک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 یعنی 148ویں آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جنات کو حاضر کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کا ورد آپ کریں۔ جنات جو مریض کے اندر حاضر نہیں ہوتے چھپ جاتے ہیں یا وہ مکر کر لیتے ہیں، جنات حاضر نہیں ہوتے، وہ جنات حاضر ہو جائیں گے۔ چاہے وہ جتنا بھی سخت ہوگا وہ جن حاضر ہوگا اور لازمن ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ عمل مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا ریب کتاب، وہ عظیم الشان کتاب جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق اور سچ ہے۔ آئیے میں وہ آیت مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 148۔ اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مقدسہ کو آپ نے 33 مرتبہ تلاوت کرنا ہے، پڑھنا ہے مریض کے اوپر۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اس آیت مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھیں، درود پاک 11 مرتبہ پڑھیں۔ اب یہ آپ نے حاضری کرنی ہے جنات کے مریض کی۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنات اس کے اندر حاضر ہو جائیں گے، جس کو جنات کا سایہ ہے، جنات کا اثر ہے جس کے اوپر۔ جناتی مریض جتنا بھی سخت ہوگا، جتنا بھی پریشان حال ہوگا، اس کے اندر فوراً حاضری ہو جائے گی۔ لیکن وہ جنات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ری ایکٹ کریں، آپ کے اوپر حملہ کریں، یا جادوگر کا جادو ہے، جادو کی وجہ سے جنات اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو وہ جادو ری ایکٹ آپ کے اوپر کرے، اس کے اثرات آپ کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ کریں۔ ان سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے، اس کے رد عمل سے محفوظ رہنے کے لیے ایک خوبصورت حصار ہے اور بڑا مجرب اور بڑا عظیم الشان حصار ہے۔ یہ حصار کتاب ہے بہار سیفیہ حصہ سوئم، اس کے صفحہ نمبر 170 پر ہے، یعنی 170 پیج کے اوپر یہ حصار موجود ہے۔ جو شخص مریض کا علاج کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کوئی عامل ہو، ممکن ہوتا ہے کہ کوئی عامل یا کوئی عالم یا عالم بعمل، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کا درویش، کوئی اللہ کا فقیر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا نیک شخص، کوئی نیک بندہ وہ آپ کو میسر نہیں ہے، اور ایسی جگہ پر کسی مریض سے واسطہ پڑ گیا ہے، تو گھر کے افراد بھی یہ علاج کر سکتے ہیں۔ گھر میں ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی عزیز و اقارب ہیں، کوئی ان میں اللہ والا ہے جو قرآن کریم جس نے پڑھا ہے، تو وہ اس جن سے مکالمہ کر سکتا ہے، وہ اس سے بات کر سکتا ہے۔ اہل علم تو پھر اس سے خوبصورت طریقے کے ساتھ اور بہت آسن طریقے کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ جو مریض کا علاج کرے اسے دم شروع کرنے سے پہلے، یہ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد اپنے اوپر حفاظتی دم کرنا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں تاکہ جادوگر اور جنات اس پر حملہ آور نہ ہو سکیں اور اس کے اوپر کسی قسم کا
سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ ہو، اثرات اس کے اوپر انعکاس نہ کریں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا دم کرے گا تو اس کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں مریض کے اوپر، وہ اس کے اوپر انعکاس کرتے ہیں، یعنی وہ اس کی طرف سے نکل کے اس کے اوپر پڑتے ہیں وہ اثرات۔ لہٰذا اس سے حفاظت کے لیے یہ عمل مبارک ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے اور آخری تینوں کل، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی قدر، آپ نے ان تینوں صورتوں کو سن لیا، سماعت کر لیا۔ تینوں کل یہ جو ہیں ان کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ ان کو پڑھ لیں اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 مرتبہ آپ یہ پڑھیں۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ 3 مرتبہ ان کو آپ پڑھیں، اس دعائے مبارکہ کو، اور 3 مرتبہ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ اس دعائے مبارکہ کو پڑھیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور 1 مرتبہ یہ آخری دعائے مبارکہ ہے اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اس دعائے مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 1 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کا حصار پڑا گیا۔ اب اس حصار کو پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مارے، چہرے پر پھیریں، سر کے اوپر اور آپ کے سینے کے اوپر اور بازوؤں کے اوپر اس طرح پھیر کر پورے جسم پر مل لیں۔ یہ حصار آپ پہلے بھی پڑھیں اور بعد میں بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی جنات جس قدر بھی خطرناک ہوں گے وہ آپ کے اوپر ری ایکٹ نہیں کر سکیں گے، آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے۔ دم اور بھی ہیں، حاضریاں اور بھی ہیں، میں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی سے، اس کے فضل سے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے اور اپنے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے عطا کردہ فیض سے باقی چیزیں بھی انشاءاللہ وقفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اس حاضری کی اجازت تمام امت مسلمہ کو ہے۔ جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ اس کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر وقت آپ کسی جگہ پر پہنچ نہیں سکتے، ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے گھر کے اندر یا کسی دوست کے گھر کے اندر یا کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے تو آپ فوری طور پر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اجازت خاص کے لیے آپ اپنے کمنٹ بھی کریں اور اس پر سبحان اللہ بھی کہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو شیئر بھی کریں، فارورڈ بھی کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا، انت بھلے کا بھلا۔ جو لوگ بھلا کرتے ہیں
ان کا اللہ بھلا فرما دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو۔